علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرہ کے مسائل میں آج ہم نے صفحہ نمبر 106 سے شروع کرنا ہے اور ٹاپک ہے دخول مکہ والمسجد الحرامی، مکہ مکرمہ اور مسجد حرام میں داخل ہونے کے مسائل۔ مسئلہ 134 ہے، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے قبل وادی طویٰ نیا نام آبار زاہد میں رات بسر کرنا مسنون ہے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے قبل غسل کرنا مستحب ہے۔ مکہ مکرمہ میں دن کے وقت داخل ہونا مستحب ہے، اور اس کے لیے بخاری کی حدیث کو لائے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہ انہ کان یلبی من ذی الحلیفۃ حتی اذا یبلغ الحرم ثم یمسک حتی اذا جاء ذاتون بات به حتی یصبح فاذا صلی الغداۃ اغتسل وزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ذلك، رواہ البخاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ذوالحلیفہ سے تلبیہ پکارنا شروع کرتے، حدود حرم میں پہنچتے تو رک جاتے اور رات ذی طویٰ میں بسر کرتے، پھر صبح کی نماز ادا کر لیتے تو غسل فرماتے اور پھر مکہ معظمہ میں داخل ہوتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یقین رکھتے کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پتہ چل رہی ہے جس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عمل کر کے دکھایا، ٹھیک ہے، کہ ذوالحلیفہ سے تلبیہ پکارنا ہے، حدود حرم میں پہنچنا ہے تو رک جاتے، ذی طویٰ میں رات بسر کرتے، پھر صبح کی نماز ادا کرتے تو غسل فرماتے اور پھر مکہ معظمہ میں داخل ہوتے۔ اس کے بعد ہے مکہ مکرمہ میں کدائی کے راستے داخل ہونا مستحب ہے، اور باب الشبیکہ کے قریب محلہ شامیہ کی نچلی گھاٹی کے راستہ واپس آنا مستحب ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل مکہ من قدائی من الثنیۃ العلیٰ البطحاء یعنی بطحاء وخرج من الثنیۃ السفلیٰ، رواہ البخاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں بطحاء والی اونچی گھاٹی سے کدائی کے راستے داخل ہوئے اور نچلی گھاٹی سے واپس تشریف لائے، ٹھیک ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت درج ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا رأى قرية يريد ان يدخلها قال اللهم بارک لنا فيها ثلاثا، یعنی 3 دفعہ فرمایا اللهم ارزقنا جناحها وحببنا الى اهلها وحبب صالح اهلها الینا، رواہ الطبرانی۔ تو اللهم بارک لنا فيها، اللهم بارک لنا فيها، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بستی دیکھتے جس میں داخل ہونا چاہتے تو 3 مرتبہ فرماتے اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا فرما، اس بستی کے پھلوں سے ہمیں مستفید فرما، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور وہاں کے نیک افراد کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو اگر آپ کوئی دعا نہ بھی آتی ہو تو جب آپ سفر پر روانہ ہوں تو ساتھ میں کتاب رکھ لیں اور اس سے آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسجد الحرام میں باب بنی شیبہ اب جو باب السلام ہے اس سے داخل ہونا مسنون ہے۔ اچھا، اوپر جو دعا ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ داخل تو ہم نے ہونا ہی ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم برکات کی دعا بھی کر لیں۔ سبحان اللہ، دعا بڑی خوبصورت ہے کہ اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا فرما، یعنی کوئی یعنی کم چیز میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی سکون اور راحت عطا فرما دے، ٹھیک ہے، اس بستی کے پھلوں سے ہمیں مستفید فرما، وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ آپ سفر پر نکلے ہوتے ہیں، اجنبی ہیں، اجنبی جگہ پر ہیں، اور اسی طرح سے وہاں کے نیک افراد کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، کتنی خوبصورت دعا ہے نا، کیونکہ جب آپ وہاں پر جاتے ہیں اور مختلف دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات تو آپ کا وہ قیام صرف ہفتے کا یا ہفتہ 10 دن کا ہوتا ہے اگر آپ عمرے کے سفر پر گئے ہیں، یا بعض اوقات حج کے سفر میں بھی آپ جلدی ہی واپس لوٹتے ہیں، لیکن اتنے تھوڑے سے دنوں میں بعض اوقات واقعی کچھ افراد آپ کو ایسے ملتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کے پرانے دوست ہوں، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے ہوتا ہے، تو ضرور یہ دعا پڑھیں وہاں پر داخل ہوتے ہوئے۔ پھر ہم پڑھ رہے تھے کہ باب السلام سے داخل ہونا مسنون ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم فی عقد قریش فلما دخل مکہ دخل من ھذا الباب الاعظم، رواہ ابن خزیمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے معاہدہ کے تحت مکہ تشریف لائے
تو مسجد حرام میں اسی بڑے دروازے باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد الحرام کی حد باب بنی شیبہ تک تھی۔ آج کل باب بنی شیبہ کے بالکل سامنے باب السلام پڑتا ہے۔ اگر حاجی باب السلام سے داخل ہو کر سیدھا بیت اللہ شریف کی طرف چلے تو وہ از خود باب بنی شیبہ سے گزرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جب آپ وہاں پر پہنچے، اور وہ باب کے نام باہر لکھے ہوئے ہوتے ہیں باہر بھی، تو آپ وہاں پر دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کہاں سے طواف کے لیے انٹر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ عن فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد یقول بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ۔ رواہ ابن ماجہ۔ صحیح حدیث ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے: اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ جب مسجد سے باہر نکلتے تو یہ کلمات ادا فرماتے: اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو مسجد حرام میں داخل ہونے نکلنے کی وہی دعا ہے جو عام مساجد کے لیے، کوئی الگ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اس کے بعد ہے بیت اللہ شریف کو دیکھ کر درج ذیل دعا کرنا مستحب ہے۔ عن ابن جریج رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى البیت رفع یدیہ وقال اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتکریما وتعظیما ومحابۃ وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ واعتمرہ تشریفا وتکریما وتعظیما وبرا۔ رواہ الشافعی۔ ابن جریج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف دیکھتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے اور فرماتے: یا اللہ اس گھر کے شرف، عزت، عظمت اور رعب میں اضافہ فرما، نیز حج اور عمرہ کرنے والوں میں سے جو اس گھر کا عز و شرف کرے اس کے شرف، عزت، عظمت اور نیکی میں اضافہ فرما۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم وہاں پر ایک تو جب داخل ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، یعنی جب دیکھیں آپ بیت اللہ شریف کو تو سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اور اس دعا میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے وہ بن سکتے ہیں کہ آپ کے حق میں یہ دعا قبول ہو، یعنی کہ حج اور عمرہ کرنے والوں میں سے جو اس گھر کا عز و شرف کرے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی تکریم کرے، اس کو عزت و شرف اور بلندی عطا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے شرف، عزت، عظمت اور نیکی میں اضافہ فرما دیں گے۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جب ہم بیت اللہ کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں تو اور مناسک حج کے علاوہ ہمیں اس طرح کی باتوں کی بھی احتیاط بہت زیادہ سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے وہاں پر تقوی اختیار کرتے ہوئے سب کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی یعنی بحث مباحثہ میں ایسا نہ ہو کہ آپ اس گھر کا عز و شرف کا خیال نہ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرما دے۔ اور واقعتاً بعض اوقات جب آپ حج اور عمرہ کے سفر سے واپس آتے ہیں تو یہ شرف، عزت، عظمت اور نیکی جو ہے آپ اپنی ذات میں بھی محسوس کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار آ جاتا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں آنے والی امت کے لیے بھی کتنی زیادہ دعائیں شامل تھیں، سبحان اللہ، اور ابھی وہ امت ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے وضو کر کے طواف کرنا مسنون ہے۔ ان عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ قال قد حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتنی عائشہ رضی اللہ عنہا ان اول شیء بدا به حین قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ انہ تودع ثم طاف بالبیت، متفق علیہ۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ یعنی مسجد حرام تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یعنی اب یہاں سے پتہ چل گیا ہے کہ وہاں پر پہنچ کر آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید تحیۃ المسجد پڑھنے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، طواف ہی جو ہے اس کا وہ تحیہ ہے، اور اس میں آپ نے یہاں سے جو پتہ چل رہا ہے کہ وضو کیا، کیونکہ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے اسی طرح سے طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے، اور لیکن انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ اگر فرض نماز کھڑی ہو یا قضا نماز ادا کرنی ہو تو پہلے نماز ادا کرنی چاہیے، پھر طواف کرنا چاہیے، کیونکہ نماز مقدم ہے۔ جیسے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کی کوئی نہ کوئی قضا جو نماز رہتی ہوتی ہے، مثلا آپ کی مغرب قضا ہو گئی جو آپ نے عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھنے کا سوچا تھا، یا ظہر رہتی ہے جو آپ نے عصر کے ساتھ پڑھنی تھی، تو پھر پہلے نماز پڑھی جائے گی اور اس کے بعد طواف شروع کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر فرض نماز کھڑی ہوئی ہے اور آپ جو ہیں داخل ہوئے ہیں تو پھر اس نماز میں آپ شامل ہوں گے۔ مسجد الحرام میں داخل ہو کر تحیۃ المسجد ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں، مسجد حرام سے نکلتے وقت الٹے پاؤں واپس آنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی یہ جو بعض اوقات لوگ جس طرح اپنے وہ نعوذ باللہ من ذالک مزاروں وغیرہ پہ کر رہے ہوتے ہیں یا الٹے پاؤں لوٹتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں عزت اور احترام تو آپ کے دل میں ہے نا، تو باقی تو وہی عمل آپ اسی طرح کریں گے جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے انواع طوافی، طواف کی اقسام۔ طواف کی 5 اقسام ہے، طواف قدوم ہے یا طواف تحیہ یا طواف ورود، یعنی جو آپ داخل ہوتے وقت کرتے ہیں، وارد ہونا یعنی داخل ہونا۔ دوسرا طواف عمرہ ہے، طواف افادہ یا طواف زیارت یا طواف حج، ٹھیک ہے۔ طواف وداع ہے چوتھے نمبر پر، اور نفلی طواف ہے۔ ان طواف کے علاوہ جو بھی آپ طواف کریں گے وہ نفلی ہوگا۔ 5 اقسام کی تفصیل درج ذیل ہے۔ مکہ مکرمہ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم یا طواف تحیہ، اب یہ وہ ساری باتیں جانی پہچانی ہیں۔ قدم دینا یعنی جب آپ وہاں پر داخل ہو رہے ہیں، طواف تحیہ یعنی وہاں پر تحفہ جو پیش کریں، کہ جیسے آپ کسی بھی مسجد کا جو تحیہ ہے وہ 2 نفل ہیں، تو یہاں کا تحیہ طواف ہے، اور طواف ورود یعنی وارد ہونے کا طواف۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما فقد حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت قبل ان یاتی الموقف، رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا اور عرفات جانے سے قبل طواف تحیہ ادا کیا، ایسا مسلم نے روایت کیا ہے۔ طواف قدوم مسنون ہے، واجب نہیں، یہ بھی یاد رکھیں، لہٰذا اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ جانے کی بجائے سیدھا منع یا عرفات چلا جائے تو اس پر کوئی دم یا فدیہ نہیں ہے۔ اور ایسا بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے کہ اگر بہت سے معاملات ہوتے ہیں، مثلاً سواری کا یعنی آپ کی ٹکٹ ہے یا فلائٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ لیٹ ہو گئے، یا اسی طرح سے آپ کے ویزا لگنے میں کوئی مسئلہ ہو گیا، یا اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں کسی بھی شخص کو پیش آ سکتی ہیں، تو پھر اس کو اس حکم کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جب پورے ٹائم پر وہاں پہنچ رہا ہے تو اب اس کا وہ سیدھا منع یا عرفات جائے گا، کیونکہ وہاں پر جو کچھ ارکان ہیں کہ اگر وہ اس وقت سے نکل گئے تو پھر اس کا حج بھی رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے عمرہ ادا کرنے والا شخص مکہ معظمہ پہنچ کر سب سے پہلے جو طواف ادا کرتا ہے اسے طواف عمرہ کہا جاتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ اعتمروا من الجعرانۃ فرملوا بالبیت وجعلوا اردیتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسریٰ، رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جعرانہ سے احرام باندھ کر طواف کیا، تو طواف عمرہ میں اپنی چادریں دائیں مونڈوں کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈوں پر ڈال دیں، ٹھیک ہے، یہ بھی سنت ہے۔ طواف عمرہ عمرے کا رکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے طواف عمرہ جو ہے عمرے کا رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا۔ معتمر یعنی عمرہ ادا کرنے والا کا طواف عمرہ ہی اس کا طواف قدوم یا طواف تحیہ یا طواف ورود کہلائے گا، یعنی وہ عمرے کے لیے آیا ہے تو پھر جب یہ اس کا رکن ہے تو پہلے وہ آ کر یہی والا طواف کرے گا، تو یہی اس کا پھر طواف قدوم یا طواف تحیہ ہو جائے گا یا طواف ورود۔ پھر ہے 10 ذی الحجہ کو منی میں قربانی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ آ کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا فرض ہے، اسے طواف افاضہ یا طواف زیارت یا طواف حج کہتے ہیں۔ جی یہ پتہ نہیں، میں پوچھ کے بتاؤں گی، ویسے اس میں بھی اس کی بھی جا سکتی ہے، کیونکہ جیسے اس دن میں سن رہی تھی کہ جب آپ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا، یعنی آپ مسجد میں فرض نماز کے لیے آپ گئے ہیں
اور آپ گھر سے وضو کر کے نکلیں تو نفل نماز میں یہ ساری نیتیں شامل کی جا سکتی ہیں کہ آپ نماز سے پہلے بھی 2 نفل ہوتے ہیں نا، اس کی نیت، اور تحیۃ الوضو کی اور تحیۃ المسجد کی نیت اکٹھی کر کے آپ وہ 2 رکعت ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں اس پہ مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ اگر آپ کی کوئی فرض چیز ہے نا تو اس میں آپ 2 نیتیں شامل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ آپ قیاس کرتے ہوئے دیکھ لیں کہ اب یعنی اگر تو وہ یا جیسے یہاں پر آ رہا ہے نا کہ طواف عمرہ کا رکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو واللہ عالم بالصواب، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ کسی سے پوچھ لیں گے۔ جیسے روزے کے متعلق مجھے خیال آ رہا ہے کہ اگر آپ وہ روزے جن کی فضیلت بتائی گئی ہے پچھلے گناہوں کا وہ کرتے ہیں کفارہ، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ویسے ہی رکھ لیں بجائے کہ آپ اس پہ اپنے قضا روزے کی نیت کریں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے انشاءاللہ پوچھ کے بتاؤں گی۔ اچھا، اب ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ 10 ذی الحجہ کو منی میں قربانی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ آ کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا فرض ہے۔ اسے طواف افاضہ یا طواف زیارت یا طواف حج کہتے ہیں، یعنی یہ طواف جو ہے یہ حج کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ من صفیۃ رضی اللہ عنہ بعد ما یرید الرجل من اہلہ فقالوا انہا حائض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وانہا لہا بساتنا فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا قد زارت یوم النحر قال فلتنفر معکم، رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے اس کام کا ارادہ کیا جو مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ انہوں نے یعنی دوسری ازواج مطہرات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ تو حیض سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اس نے ہمیں مدینہ واپس جانے سے روک لیا، یعنی یہ کہ اب تو وہ طواف کریں گی تو پہنچیں گی۔ ازواج مطہرات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ قربانی کے دن طواف زیارت تو کر چکی ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ تمہارے ساتھ واپس روانہ ہو جائیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ کہ ان کا وہ طواف جو آلریڈی وہ کر چکی تھیں وہی کافی تھا، کیونکہ ایک طواف وداع بھی ہوتا ہے نا جو آپ اگر تو آپ کر سکتے ہو تو آپ آخری عمل آپ کا طواف ہی ہونا چاہیے نا، یہ کہا جاتا ہے نا۔ لیکن اگر کسی عورت کو ایسا معاملہ پیش آ گیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے رکی رہے۔ اس کے بعد حج ادا کرنے کے بعد مکہ معظمہ سے رخصت ہونے سے قبل بیت اللہ شریف کا طواف کرنا واجب ہے، اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ اب یہ بات وہی جو میں ابھی کہہ رہی تھی وہ آگے آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بیت اللہ شریف کا طواف آپ نے اگر کر لیا ہے حج کے طواف والا تو وہ آپ کا فرض ادا ہو گیا، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ وہیں پر رکے ہوئے ہیں اور ابھی آپ یعنی نکلے نہیں ہیں تو پھر کیا ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آخری عمل آپ کا طواف وداع ہی ہونا چاہیے۔ طواف قدوم، طواف عمرہ، طواف افاضہ اور طواف وداع کے علاوہ جو بھی طواف کیا جائے گا وہ نفلی طواف کہلائے گا۔ اور ایک جو اہم بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مطاف میں ہجوم ہو تو بیت اللہ شریف میں قیام کے دوران تلاوت، نوافل اور اذکار اور ادعیہ افضل عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہاں اس کو آگے انہوں نے بتایا نا کہ اگر مطاف میں ہجوم نہ ہو تو طواف افضل عبادت ہے، کیونکہ طواف کے علاوہ تمام عبادات ہر جگہ ممکن ہیں لیکن طواف صرف بیت اللہ شریف میں ہی ممکن ہے، واللہ عالم بالصواب، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بار بار احرام باندھ کے عمرہ کرنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کی سنت سے بھی ثابت نہیں ہے، الا یہ کہ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ حائضہ ہو گئی تھیں تو وہ ان کو ان کے بھائی لے کر گئے اور وہ باقاعدہ احرام باندھ کر آئیں، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا اور آ کے عمرہ کیا۔ لیکن اس کے علاوہ جب آپ حرم میں موجود ہیں تو وہاں کی سب سے افضل عبادت طواف ہی ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی طواف کیے جائیں، کیونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی، باقی تمام عبادات تو ہو سکتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ مطاف میں یعنی جہاں پر آپ نے طواف کرنا ہے وہاں پر رش بہت زیادہ ہے، تو بیت اللہ شریف میں قیام کے دوران تلاوت، نوافل اور اذکار اور ادعیہ افضل عبادت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وہی بات ہے کہ جیسے اب آج کل کافی لوگ اس بات پہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی موقع دیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اس میں گورنمنٹ بھی سارا کچھ دیکھ ہی رہی ہوتی ہے، وہ خود ہی یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ چل رہا نا کہ اب رش ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اب تو ہر وقت ہی رش چل رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ کو بغیر کسی سے الجھے
یعنی کہ اور ویسے بھی اب تو خیر یہ چیزیں جو ہیں ایپ پر ہو رہی ہیں، تو اگر آپ کو ایپ پر اپائنٹمنٹ مل جاتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایزیلی یہ عبادت کر سکتے ہیں تو آپ کریں. لیکن اگر آپ کو لگے کہ بہت زیادہ برے رش کی وجہ سے حالات ایسے ہیں کہ اب آلریڈی لوگوں کو جو ہے نکالا جا رہا ہے، یا یعنی ایک دوسرے سے لوگ ٹکرا رہے ہیں، یا کچھ ایسی صورتحال وہاں پہ جا کے نظر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نکلے تو اسی نیت سے ہیں اپنے ہوٹل سے کہ آپ جائیں گے اور طواف کریں گے، لیکن آپ مطاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ میں طواف کروں، تو پھر آپ وہیں پر ہی باقی عبادات کر سکتے ہیں، تلاوت، نوافل اور اذکار اور عدیہ وغیرہ، یہ سب افضل عبادات ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جب دیکھیں کہ مطاف میں اتنا ہجوم نہیں ہے، آپ داخل ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ تو سب سے افضل ہے، کیونکہ طواف اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہو سکتا. تو طواف بار بار بھی کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عمرے کا تو کوئی ہمیں وہ نہیں ملتا ہے، لیکن طواف ایک ایسی عبادت ہے. اور سبحان اللہ، یہ یعنی میں اگلے دن کسی کے بارے میں سن رہی تھی کہ وہ پتہ نہیں، اب خیر کافی عرصے پہلے کی وہ کتاب لکھی ہوئی تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں دن میں وہ کتنے طواف کر لیتے تھے. تو لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایسی صورتحال نہیں ہے. اور ہاں، ایک ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ آدھی رات کو انتظار کرتے تھے، اور اس وقت شاید مردوں کے لیے بھی کوئی لائن لگتی تھی کہ جس میں وہ حتیم میں ان کو جگہ مل جاتی تھی، یا اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں. تو یعنی یہ تو آپ کے شوق کی بات ہے نا کہ آپ دیکھتے رہیں، انتظار کریں، اور ایسے اوقات میں پھر وہاں پر پہنچیں کہ یہ آپ طواف بار بار کر سکیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ انشاءاللہ طواف کے مسائل ہم اگلی دفعہ ہی شروع کریں گے، کیونکہ وہ ایک فل بڑا ٹاپک ہے. تو آج یہیں تک ہی پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.